اور یہ آج آ کے مغرب کہتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو آزادی دینی ہے، عورتوں کو آزادی اسلام دے کر گیا ہے۔ عورتوں کو آزادی کیا دی؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور عمر ایسے آنکھ بھر کے سورج کو دیکھے تو وہ بے نور ہو جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا مظہر حضرت فاروق اعظم نے تمام اہل مدینہ کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب تمام آپ لوگ اسراف کر رہے ہیں حق مہر دینے میں، شادیوں کے موقع پر حق مہر بڑے بڑے رکھ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ حق مہر کی جو تعداد ہے، جو پیسہ ہے، جو بھی معین، اس کو معین کر دیا جائے، نہ اس سے اوپر کوئی دے نہ اس سے نیچے کوئی دے۔ تو ایک خاتون مسلمان ہوگی، ماں ایک کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا عمر کون ہوتا ہے ہمارا حق مہر معین کرنے والا؟ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن میں ہمیں سونے اور چاندی کے ڈھیر دیے ہیں، عمر کون ہوتا ہے ہمارا حق مہر معین کرنے والا؟ تو حضرت فاروق اعظم جو اتنی بڑی شانوں کے مالک ہیں، یہ نہیں کہا کہ اے خاتون تو ہمارے سامنے کیسے بولتی ہے، کہا اخطا عمر اصابت امراتن۔ عمر نے دوسری بات کی، عورت نے ٹھیک بات کی، یہ کہتے ہوئے حضرت فاروق اعظم بیٹھ گئے۔ اسلام تو عورت کو اتنی پاور دیتا ہے، اسلام تو عورت کی اتنی خیال کرتا ہے کہ حضرت ام خلاد میدان احد میں اپنے بیٹے کی لاش پر آئی، جب دیکھا کہ بیٹا شہید ہو گیا تو اپنے بیٹے کی لاش پر آئی اور پورا پردہ کر کے، پورا پردہ کر کے، پورا اپنا آپ ڈھانپ کے جب اپنے بیٹے کی لاش پر آئی تو لوگوں نے کہا کہ مائی صاحبہ بیٹا فوت ہو گیا ہے پھر اتنا پردہ کر کے آئی ہیں؟ تو انہوں نے جو لفظ کہے نا وہ مسلمانوں کی ماؤں کے لیے قیامت تک مینار نور ہے۔ کہا میرے حبیب کے غلاموں میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا نہیں کھویا، میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا نہیں کھویا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ امت مار کھا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا مرد بے غیرت ایک فرد بے غیرت، ماں بے غیرت ایک جہاں بے غیرت۔ یہ یاد رکھنا ہماری ماؤں کی گودوں میں صلاح الدین ایوبی کے غلاموں نے آنا ہے، ان ماؤں کی گودوں میں کوئی راشد منہاس آیا ہے جی، ان ماؤں کی گودوں میں کوئی ممتاز قادری آیا ہے، کوئی علم الدین آیا ہے، ان ماؤں کی گودوں سے۔ اور یاد رکھنا جب تک مائیں یہ افغانستان میں آپ کے سامنے ہے سارا کچھ انہوں نے تباہ کر دیا، ان کی ماؤں کی گودوں کی پرورش نے اسلام کو دوبارہ وہاں نشاط ثانیہ دی ہے، ان کی ماؤں نے دوبارہ ان کو رجال دی ہیں۔ 53 ممالک بنتے ہیں، 53 ممالک طاقت کا محور، اور جب کہتے تھے کہ ہم آپ کو پتھر کے دور میں بھیج دیں گے، یہ یاد رکھنا ماں پرورش کر کے بیٹے کو میدان میں بھیجتی رہی ہے۔ تو پھر اقبال کہتا ہے اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ابلیس نے ساری مشینیں وہاں لائے، وہاں تو ایسے جدید آلات بھی لائے جو دیوار سے پار بھی دکھا سکتے تھے، بڑے بڑے جدید آلے، لیکن یاد رکھنا جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو اللہ کہتا ہے میں 1000 فرشتوں کے ساتھ، پھر 2000 فرشتوں کے ساتھ، پھر 4000 فرشتوں کے ساتھ، پھر فرماتا ہے انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ہاں یہ یاد رکھنا مسلمانوں کو جب بھی نشاط ثانیہ ملے گی، اور آج بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ نے جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنی بڑی بڑی مارکے برپا کیے ہیں، اس کے پیچھے ہماری ماؤں کی قربانیاں ہیں۔ میں اس دفعہ بھی جب اپنے بابا جی کے عرس کی آخری سٹیج پر کھڑا تھا تو حافظ شکیل صاحب کی والدہ، ان کے 8 بیٹے تھے، 8 بیٹے 7 بیٹے انہوں نے عرس والے دن بھیجے اور ساتھ میں پیغام لکھ کر بھیجا کہ یہ میرے 7 بیٹے ہیں، اکیلا اکیلا چاہیے تب بھی حضور کے دین کے لیے حاضر ہیں، اگر اکٹھے چاہیے تو تب بھی حضور کے دین کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت غازی المدین نے اپنی آخری وصیت کی تھی، آخری وصیت یہ کی تھی بھائی جو بھی مجھے ملنے آئے گا وہ روئے گا نہیں۔ سارے رشتہ دار ملنے آئے، غازی صاحب کی بھابیاں، بھائی، رشتہ دار، ماموں، خالہ، پھوپھیاں ساری ملنے آئی نا، مل کے چلی گئی۔ جب غازی صاحب کی والدہ کی باری آئی نا تو غازی صاحب کی والدہ رو پڑی۔ مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہیں، غازی صاحب غازی المدین کی آخری ملاقات میں میاں والی جیل میں آپ کی والدہ رو پڑی تو غازی صاحب نے بڑے مسکرا کر اپنی والدہ کو کہا کہ ماں تو جھلی ہے، تو کیوں روندی ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کے پتر بخار چڑھے آنا مر گئے ہونے، کوئی ڈوب کے مر گئے ہونے، کوئی آگ میں جل کے مر گئے ہونے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ مر گئے ہونے، کوئی چھت تو گر کے مر گئے ہونے، پتہ نہیں کیڑی کیڑی حادثاتی موت سے مر گئے ہونے، لیکن غازی تیرا پتر غازی علم الدین حضور دے نام میں جان دے رہا، قیامت تک جدو میرا نام آئے گا نا تو لوگ عثمان کو سلام کریں گے جس نے علم الدین پیدا کیتا سی۔ آج اسی پوری محنت تقریباً صدی
ہونے والی 1929 تے 1923 شروع ہو گیا نا, تقریباً 6 سال کم, 94 سال بعد بھی اس ماں کو سلام کر رہے ہیں جس نے علم الدین پیدا کیا. اور یہ یاد رکھنا, لوگ کہتے ہیں نا جناب اقبال کہتا میرا جڑا عشق رسول ہے وہ مینوں اپنی ماں کی گود وچوں ملیا. ہاں, اور حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند تے جلوہ کرن, ایک عورت پردے وچوں سوال کرنا ہے, جس طرح پردے لگے پیچھے ایک عورت نے سوال کیتا, انہوں نے کہا امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا امام احمد بن حنبل کو. اور امام احمد بن حنبل ہو امامن, اے علماء بیٹھے, امام صاحب نو جس وقت کوڑے لگ رہا سن نا جناب, اونٹ تے بن کے ننگی پیٹھ تے کوڑے لگ رہا سن, تے زور دا وقت ہویا, امام صاحب نے اس جلاد نو کہا بھی میں تھلے اتارو میں نماز پڑھنی. کہ جدو آپ تھلے اترے نا اس وقت دے بڑے بڑے وہ جناب مسلے آ گئے, بڑے بڑے جناب اس وقت دے سرکاری ٹاؤٹ آ گئے, مولوی آ گئے. انہوں نے کہا امام صاحب تمہیں نہیں پتا کہ خون جسم تو بہ جاوے تو وضو باقی نہیں رہتا, تے تہاڈا تا خون بہ رہا, تہاڈی نماز کس طرح آئے گی؟ آپ نے جڑا تاریخی جملہ فرمایا جناب عمر نے لگے ہوئے خنجر نہ نماز ادا کی تھی, انہوں دی ہو گئی. فرمایا کوفے دی مسجد جناب مولا کائنات دا خون بہ رہا سی, انہوں دی ہو گئی. احمد بن حنبل بھی انہوں دے رستے ہوتے چل رہا, احمد بن حنبل دی بھی ہو جائے گی. حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند تے جلوہ کرن, عورت نے پردے تو پیچھے آواز دی, کیا امام صاحب تہاڈے کو مسئلہ پوچھنا؟ امام صاحب نے فرمایا پوچھو. عورت فرمان لگیاں بھئی میں پرانے زمانے میں عورتاں چرخہ کر دیا سن, سود کر دیا سن چرخے ہوتے. انہوں نے کہا جی میں چرخہ کر دیا اپنی چھت تے بہ کے شام دے وقت, تے میں اپنا دیا جلانی اپنے پیسے دا, وہ دیا جلا کے سود کت رہی ہوندیاں. اتنی دیر وچ بادشاہ دی سواری تھلے گلی چوں گزردی میرے مین روڈ دے اتوں, انہاں دے اگے گھوڑے ہوندے, انہاں دے جناب خدام سپاہیاں نے مشلاں بلند کیتیاں ہوندیاں. او مشلاں دی روشنی جدوں بلند ہوندی تے میرے دیے دی روشنی تے حاوی آ جاندی. اس دوران جڑا میں سود کرتی ہوں میرے تے حلال ہے یا حرام ہے؟ احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں اپنی مسند تے ہل گیا کہ مسئلہ پوچھنے والی کون ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے عورت کو کیا کہ مائی صاحبہ تسی اپنا تعارف تک کراؤ, تسی کون ہو؟ کہ انہوں نے کہا میں بشر حافظ دی بہن ہاں. تے امام صاحب نے فرمایا لوگاں واسطے جائز ہو سکتا, دین تہاڈے گھروں آ رہا تہاڈے واسطے جائز نہیں ہو سکتا. اے مسلمانوں دی ماواں دی تاریخ ہے, اے مسلمانوں دی جناب بیٹیاں دی تاریخ ہے, اور اے مسلمانوں دی جناب بچیاں دی تاریخ ہے. اسی یہی تہاڈے کو توقع کرتے ہیں اپنی پوری امت مسلمہ دی ماواں کولو کہ جناب تسی سانو کوئی اپنی گود وچ پال کے محمد بن قاسم دا غلام دیو گے. اور یہ یاد رکھنا بابا جی دے بارے لوگ گلاں کرتے ہیں, یہ ساری گلاں ٹھیک ہیں, لیکن ماں نو دیکھ کے پتہ لگتا سی بے انہاں پتر خادم حسین ہی ہونا چاہیے. ہاں یہ پتر خادم حسین ہی ہونا چاہیے, جنہوں نے بیعت کردے وقت اپنے پیراں دی بیعت کردے وقت مکھٹ شریف بیعت سن, دنیا تو جان لگیاں آخری دنوں چ گفتگو کردیاں سن. انہاں کیا کر کے نا اپنا پلو چھنڈ کے این کر کے کردیاں سن, اپنی دوپٹے دا پلو چھنڈ کے. انہاں کہا میرے پیراں نے میرے کو بیعت لیندے وقت ایک گل کیتی سی کہ مائی میں تینوں بیعت تے کر رہا, قیامت والے دن حضور دے سامنے مینوں شرمندہ نہ کرنا. تے مائی صاحبہ دنیا تو جان لگے کچھ دن پہلے کہندی سن اپنا پلو چھڈ کے, انہاں کہا میں جا تو دنیا تو رہی ہاں لیکن میرا پیر حضور دے سامنے قیامت والے دن شرمندہ نہیں ہوئے گا. اے اعمال لے کے جا رہی ہیں. ہاں اس واسطے انہاں ماواں دے پتر ہی خادم حسین سی. اگر تسی چاہتے ہو تہاڈی اولاد نیک ہوے تے تہاڈیاں سیرتاں تہاڈے پتراں وچ آنیاں اور تہاڈیاں سیرتاں. اقبال کہندا دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے, اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. پھر اسی کیوں کہ جناب تصور کرتے ہیں کہ ساڈیاں اولاداں فرما بردار نہیں ہیں. جے فرما برداری کرنی تا اج تسی اللہ اور اس کے رسول دی فرما برداری کرو, پھر دیکھو اولاد کس طرح فرما بردار ہوندی. اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. اور اقبال کہتا کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی, کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی, ان کا تو سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. بجلی ہوں نظر ہے کوہ بیاباں پہ میری. ہاں اپنے بچے کو ساری زندگی یہ نہیں سکھانا بھی پیسے بہتے کما کے لے آؤ, اے کر کے لے آؤ. اور یار دنیا تو راضی کوئی بھی نہیں کیا. اتنے حامان تے قارون بھی راضی نہیں کیا, اتنے نمرود تے شداد بھی راضی نہیں کیا. ساری دنیا کے خزانے لٹ کے دنیا تو راضی نہیں کیا. اپنے پتروں کو یہ ضرور تربیت کرنا کہ پتر جتنے بھی حق کا ویڑا آئے اتنے امام حسین کی سنت ادا کرنا, حق کے ڈٹ جانا, باویں جو کچھ مرضی ہو جائے, جو کچھ مرضی دینا پوے, امام حسین کی صف کھڑے ہونا, یزید کی صف کدے کھڑے نہ ہونا. اپنے پتروں کی یہ تربیت کرنی. اور ایک بات کہتا ہے بجلی ہوں نظر ہے کوہ بیاباں پہ میری, میرے شیاں خس و خاشاک نہیں ہے. اقبال کہتا ہے میں جڑا دنیا دا معاملات نا اور دنیا دے جناب سج دھج اور چمک یہ بڑی چمک ہے, لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا سی
اے ابو ذر اے دنیا بڑی چمکدار ہے، جدد السفینۃ فی بحر عمیق، فرمایا ابو ذر اپنی کشتی نو بڑی دھیان نال اس دنیا دے سمندر چلاوی، اے دنیا دا سمندر ہر ایک نو اپنے اندر غرق کر لیندا، اے بس اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں دنیاوی معاملات اور شیطان دے سارے معاملات تو محفوظ فرماوے، اور انہاں ام المومنین دے اور حضرت سیدہ دے اسوہ حسنہ دے چلن دی توفیق عطا فرمائے ساڈیاں امت مسلمہ دی اماماں نو، کہ تاکہ پھر اسلام دی نشاط ثانی ہو سکے، پھر اسلام دی کوئی گل آ سکے۔ اقبال کہنا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔